بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان کا سپاہی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈسپیچ۔ ناظرین، پاکستان میں الیکشن دھاندلی فارم 45 عہدوں کی بندر بانٹ سب ہو گیا، ہو رہا ہے، چل رہا ہے کام، بندر بانٹ بھی ہو گئی عہدوں کی۔ یہ دیکھیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک بڑے خطرے کی گھنٹی بجنے والی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے، جس کے جواب میں پاکستان کو بھی مجبوراً ایٹمی دھماکے کرنے پڑے تھے۔ انڈیا نے سب سے پہلے دھماکہ 1974 میں کیا تھا اور اس کے بعد وہ نیوکلیر پاور بن گیا تھا، اور اس ٹائم اس کے بعد اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن پھر 1998 میں اس نے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے تحت ایٹمی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا، ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ اور اب آ گیا 2024 میں الیکشن ہونے والے انڈیا میں، اور الیکشن سے پہلے یہ اپنا ایک نیوکلیر ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے، اور یہ جو ٹیسٹ بھی ہے اس کا یہ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا ٹیسٹ ہوگا، اور یہ کھلے عام پیغام دے رہا ہے سب کو، خاص طور پہ پاکستان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں اب چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس وقت پوری دنیا میں نیوکلیر ٹیسٹ پر پابندی ہے، اگر آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو بہت ساری پابندیاں، معاشی یہ وہ لگنے خطرہ ہوتا ہے، لیکن انڈیا کو ان سے فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ انڈیا بڑا آگے نکل گیا ہے۔ انڈیا نیوکلیر ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے 1998 کے بعد۔ اب آپ سوچیں گے کہ انڈیا نے میاں چنو میں ایک میزائل مارا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اس ٹیسٹ کا میاں چنو والے میزائل سے کیا تعلق ہے؟ تو ناظرین، بڑا گہرا تعلق ہے، پہلے بات سمجھیں۔ انڈیا نے 1998 میں جو نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے، اس کے مقابلے میں جو اب ہونے والے ٹیسٹ ہیں یہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت جدید ہیں، بڑی لیٹسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ اس ٹیسٹ کے بعد انڈیا یہ ثابت کرے گا کہ اس کی نیوکلیر کیپیبلٹی کیا ہے، کتنی دیر میں یہ حملہ کر سکتا ہے، کیسے حملہ کر سکتا ہے، کس سے ہونے والے ٹیسٹ میں یہ سب کچھ وہ صاف الفاظ میں اپنی طاقت کی دھاپ بٹھا رہا ہے۔ جو میزائل انڈیا کا میاں چنو میں گرا تھا، یاد رکھیں وہ غلطی سے نہیں گرا تھا، انڈیا کی غلطی نہیں تھی، وہ نہ انہوں نے وہ جان بوجھ کے مارا تھا، یہ ایک ٹیسٹ میزائل تھا۔ بات صرف یہ تھی کہ اس میں وہ بارودی مواد موجود نہیں تھا، اور انڈیا یہ دیکھنا اور یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ اگر وہ پاکستان پہ میزائل فائر کرتا ہے اور پاکستان کا ڈیفنس سسٹم اس میزائل کو کہاں جا کر ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور پاکستان اس میزائل کو کس جگہ مار گراتا ہے، یہ سب انہوں نے نوٹ کیا۔ میزائل کہاں تک گیا، کتنا سفر کیا، کہاں گرا، پاکستان کے ڈیفنس سسٹم نے اسے کہاں مار گرایا، اور پھر انٹرنیشنل سطح پر انڈیا کے خلاف بھی پاکستان نے جو کر لیا وہ بھی آپ سب نے دیکھ لیا کہ پاکستان کچھ نہیں کر سکا۔ اب آپ امیجن کریں ایک لمحے کے لیے کہ اگر اس میزائل میں نیوکلیر وار ہیڈ ہوتا تو پھر ہم تو اڑ گئے تھے۔ حقیقت میں انڈیا نے پاکستان ڈیفنس سسٹم کی کیپیبلٹی چیک کی تھی کہ پاکستان کا کون سا سسٹم اس میزائل کو کیسے اور کہاں روک سکتا ہے یا نہیں روک پاتا، سارا کچھ اس نے دیکھ لیا، اور اب وہ جا رہا ہے نیوکلیر ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ وہ اب اصل میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اب اگر میں پاکستان پر حملہ کرتا ہوں تو میرے میزائل کی کارکردگی اب کیسی رہے گی۔ وہ سب کو جان چکا ہے کہ اب میں اس لیول سے حملہ کروں گا اور میری طاقت کتنی ہے، میرے پاس یہ سارا کچھ اس وقت کرنے جا رہا ہے جب اس کے الیکشن قریب ہے، اور ایسے وقت میں اگر آپ نیوکلیر ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کی پاپولرٹی آسمان پہ چلی جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں انڈیا کی حکومت اپنی عوام پر اپنی طاقت کی دھاپ بٹھا رہی ہے کہ وہ کس قدر طاقتور ہے اور پاکستان کو کیسے آسانی سے روک سکتی ہے، اور اپنی عوام کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ انہوں نے اب پاکستان سے کرنی ہے فیصلہ کن جنگ۔ اب بھلا پاکستان انڈیا کا کوئی کمپیریزن ہے؟ کمپیریزن کیا ہے، زمین آسمان والی بات ہے۔ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ کوئی ریس نہیں ہے، کہاں ان کے پاس 700 ارب کے ذخائر ان کے پاس موجود ہیں، پورا ورلڈ اس میں انویسٹ کر رہا ہے، اور ہم ایک 2 ارب روپے کے لیے پورا ملک IMF کو گروی رکھا ہوا ہے ہم نے۔ اب انڈیا جو نیوکلیر ٹیکنالوجی کا ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے، کیا وہ چائنا پر حملہ کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کر رہا ہے؟ اپنی ٹیکنالوجی چائنا پر حملے کرنے کے لیے بڑھا رہا ہے؟ چائنا پر تو امریکہ حملہ نہیں کر سکتا، بھارت تو بڑی دور کی بات ہے، تو بھارت نے ویسے بھی چائنا کے ساتھ اپنے معاملات بڑے بہتر کر لیے ہیں۔ اب انڈیا پاکستان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جنگیں پیسے اور معیشت سے لڑی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، اسرائیل کے 150 دنوں کی تقریباً کی جنگ جو ہے 140 ارب ڈالر لگ گئے ہیں اس کے۔ اسرائیل کو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی معیشت بڑی تگڑی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی معیشت اس قابل ہے کہ کسی ملک سے جنگ لڑی جا سکے؟ پاکستان تو پہلے کش کو لیے پھر رہا ہے۔ انڈیا کی معیشت اس قابل ہے کہ وہ جنگ لڑ سکے، اور اس طرح کے نیوکلیر ٹیسٹ کر کے وہ پاکستان کو کھلا پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اگر پاکستان نے تھوڑی بہت بھی اونچ نیچ کی تو انڈیا پاکستان پر میزائل بھی مارے گا۔ پاکستان مارے یا نہ مارے، انڈیا پاکستان پہ میزائل مار دے گا۔ انڈیا کو اس بات کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ جنگ کے معاملات کو بھی اگر سامنے رکھیں تو تمام ممالک بشمول چائنا یہ سب انڈیا کی حمایت کریں گے، کیونکہ ان ممالک کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں، اور پاکستان میں کوئی ملک بھی جب انویسٹمنٹ کے لیے آیا، ہمارے حکمرانوں نے پہلے اپنا حصہ مانگا ہے،
اور وہ کیا ہوا پھر وہ کمپنیاں انڈیا بھاگ گئی, بنگلہ دیش بھاگ گئی. آج پاکستان میں معیشت دیکھ لیں, آئی ٹی کا شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان میں جتنی بھی کمپنیاں آئی ٹی کے شعبے میں آئی ہیں ان کے ساتھ پاکستان نے ڈیل ہی نہیں کی, وہ انڈیا چلی گئی. انڈیا کہاں چلا گیا؟ موبائل کی ٹیکنالوجی میں, گاڑیوں کی ٹیکنالوجی میں, آئی ٹی کی ٹیکنالوجی میں انڈیا بڑا آگے چلا گیا ہم سے. پاکستان کے وہ حالات ہی نہیں رہے, پاکستان تو کشکول لے کے پھر رہا ہے, اس کو انہوں نے کشکول کے اوپر رکھا ہوا ہے. اب جب پاکستان کے پاس معیشت کی طاقت نہیں ہے, پاکستان کے پلے کوئی پیسے نہیں ہے, پاکستان بھلا جنگ لڑ سکتا ہے کسی کے ساتھ, کسی کو آنکھیں دکھا سکتا ہے؟ اپنی بات سوچیں, خود سوچیں کہ ہمارے پاس جب پیسے ہی نہیں ہے تو ہم بھلا انڈیا کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے. تو اب یہ جو انڈیا میزائل کی ٹیکنالوجی کا ٹیسٹ کر رہا ہے, یہ پاکستان کو آنکھیں دکھانے والی بات ہے, اور اس کی دکھانی بنتی بھی ہے. اب جس طرح کی اس نے حالات کرنی ہے, اپنے ملک کی معیشت میں ترقی لے گیا ہے وہ, اور پاکستان ہمیشہ سے کشکول لے کے پھر رہا ہے. تو اب معاملات جو ہیں وہ بدلنے کی ضرورت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا.